آپ ذرا دیکھیں، ایک گالی زبان سے نکلی، اس کی ایک غلطی کی بنیاد پر کوئی اس کا ہاتھ توڑ دیتا ہے، کوئی اس کا پیر توڑ دیتا ہے، کوئی اس کا سر پھوڑ دیتا ہے، کوئی آنکھیں نکال لیتا ہے۔ غلطی زبان نے کی، وجود خطرے میں پڑ گیا، جسم خطرے میں پڑ گیا۔ اسی لیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں اگر تو سلامت رہی تو ہم سلامت رہیں گے، اگر تو پھسل گئی تو ہمارا حال برا ہو جائے گا۔ یہ زبان ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ تو آج کی نشست کے اندر ایک مزاج بنا لو، یا اچھی بات کرو گے یا چپ رہو گے۔ اگر یہ عادت بن گئی تو آپ یاد رکھیں آپ کی کئی مصیبتیں قدرت دور فرما دے گا، کئی پریشانیوں سے آپ بچ جائیں گے۔ یہی زبان ہے جو غیبت کرا کر مردار بھائی کا گوشت کھانے کے گناہ کے اندر گرفتار کر دیتی ہے۔ یہی زبان ہے چغلی کر کے انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہے۔ یہی زبان ہے جس سے جھوٹ بول کر فرشتوں کو اپنے سے دور کر دیتی ہے۔ اور یہی زبان ہے جب اچھی بات کرے تو اللہ کے نزدیک اس کو صادق لکھ دیا جاتا ہے اور اس کے مرتبے کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ زبان بہت اہم ہے۔ خاص طور پر میں اپنی بہنوں سے کہوں گا، خواتین اسلام سے کہوں گا کہ زبان کو بے دریغ استعمال مت کرو، جو چاہو مت بولو۔ ایک ایک لفظ پر پکڑ ہوگی، ایک ایک جملے پر پکڑ ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ سمجھتے ہیں ایک ایک لفظ پر پکڑ؟ ہاں، ایک ایک لفظ پر پکڑ۔ کبھی اسی زبان سے نکلنے والا ایک کلمہ جنت کا حقدار بنا دیتا ہے، اور کبھی اسی زبان سے نکلنے والے 3 جملے زندگی کے سارے رشتے کو توڑ دیتے ہیں۔ آپ ذرا سوچو، کسی نے اپنی بیوی کو مذاق کے اندر بھی 3 بار طلاق کا لفظ اپنی زبان سے نکال دیا، رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اور کسی کافر نے ایک بار کلمہ طیبہ پڑھ لیا، جنت کا حقدار ہو گیا۔ اگر زبان سے نکلنے والے کلمے کی اتنی اہمیت نہ ہوتی تو اس زبان سے انسان کلمہ پڑھتا تو جنت کا حقدار کیسے ہو جاتا؟ اور 3 بار جب زبان سے طلاق کے لفظ کے نکلنے کے بعد بیوی کے سلسلے میں اس کا رشتہ کیسے ختم ہو جاتا؟ ایک ایک لفظ کا خیال کرو، ایک ایک جملے کا خیال کرو۔ آپ سوچیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے؟ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ پاسبل ہے۔ شرط بس صرف اتنی سی ہے، اپنے رب سے محبت پیدا کر لو، اپنے رسول سے محبت پیدا کر لو، اپنی آخرت کو پیش نظر رکھو۔ ہم بھول چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں جواب دینا ہے، ہمیں حساب دینا ہے، ایک ایک حرف کا حساب، ایک ایک لفظ کا حساب۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے ایک رات، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے تھے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اور آسان حساب کی دعا کر رہے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں اس لیے دعا کر رہا ہوں تاکہ میری امت بھی آسان حساب کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتی رہے۔ اور پھر اس کے بعد ام المؤمنین نے سوال عرض کیا، سوال پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب کون سا ہے؟ آسان حساب۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ آسان حساب یہ ہے جب بندے کا دفتر رب کی بارگاہ میں کھلے اور رب نے نظر انداز کر دیا، جاؤ، یہ آسان حساب۔ اور اگر رب نے کریدنا شروع کر دیا، یہ کیوں؟ بندہ ہلاک ہو گیا، پھر بندہ ہلاک ہو گیا۔ جہاں رب نے کریدنا شروع کیا، یہ کیوں؟ بندہ ہلاک ہو گیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک ایک لفظ کیوں قید کیا جاتا ہے، کیوں محفوظ کیا جاتا ہے؟ یہ تو ہم بتاتے ہیں کہ قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکی اللہ عطا فرماتا ہے، یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ زبان سے نکلنے والے ایک ایک حرف کی پکڑ ہوگی؟ جب وہ ثواب دے رہا ہے، ایک حرف پر جب 10 نیکی دے رہا ہے تو ایک ایک حرف پر پکڑ بھی فرمائے گا۔ اللہ اس اپنی پکڑ سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اس کی پکڑ کیسی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے آپ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام علیہم الرضوان، تابعین کرام علیہم الرضوان، اولیاء کاملین کی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا ان کی زندگی کے اندر الفاظ کتنے مختصر نظر آتے ہیں۔ ہمارے خطابات ہوتے ہیں، ان کے ملفوظات ہوا کرتے تھے، ایک ایک لفظ ان کی زبان سے نکلتا تھا، ایسا نکلتا تھا کہ دلوں کو چیر دیتا تھا اور زندگی میں انقلاب پیدا ہو جاتا تھا۔ آپ ذرا سوچیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صمت فقد نجا، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بولو تو اچھی بات بولو، ورنہ چپ رہو، اور جو چپ رہا
وہ صرف نجات پا گیا، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کر مطلق فرما دیا. یہ نہیں فرمایا کہ جو چپ رہا دنیا کی تکلیف سے نجات پا گیا، جو چپ رہا مصیبتوں سے نجات پا گیا، جو چپ رہا یہ رزق کی تنگی سے نجات پا گیا. نہیں یا رسول اللہ، آپ کی عظمتوں پر قربان، آپ نے مطلق فرما دیا من صمت فقط نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پا لی. مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی اور آخرت میں کہیں بھی اب اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. سماعت وہ خاموش رہا، اس کا چپ رہنا دنیا کی تکلیف سے بھی نجات اور آخرت کی تکلیف سے بھی نجات کا سامان بن گیا. بولو تو اچھی بات بولو. آج معاشرے میں ہماری عزت کیوں نہیں ہے؟ کہیں بھی مسلم اکثریتی علاقہ ہو، گالی گلوچ سنیں گے، لڑائی جھگڑا سنیں گے. کسی مارکیٹ کے اندر 10 مسلمانوں کی دکانیں ہو، چلم چلی سنیں گے، گالی گلوچ سنیں گے. آپ دیکھیں گے روز کسٹمر کے ساتھ جھگڑا ہو رہا ہے. بلکہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، آج ایک حدیث شریف میری نظر سے گزری، اللہ اکبر. کسی کی دکان سے کسی نے کوئی مال خریدا اور خریدنے کے بعد گیا اور اسے سمجھ میں نہیں آیا، واپس وہ دینے کے لیے آیا اور اس میں کوئی عیب بھی اس نے اپنی طرف سے پیدا نہیں کیا، جیسا لے گیا تھا سمجھ میں نہیں آیا ویسا ہی واپس لا کر دکاندار کو دے دیا. سرکار فرماتے ہیں جو شخص، جو دکاندار، جو مسلمان واپس لایا ہوا مال لے لے، اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا. اب ذرا سوچو، آپ کو حیرت ہوگی. مغربی دنیا کا سفر کرنے کے بعد ہم نے محسوس کیا کہ لوگ دکان سے مال خریدتے ہیں، 15 دن گھر پر رکھتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا، واپس لے جا کر کے دیتے ہیں، وہاں کے مال کے اندر واپس چیزیں لے لی جاتی ہیں. وہ اگر کسی طریقے سے ترقی کیے ہیں تو انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کو اپنایا ہے، اور ہم کلمہ پڑھ کر اپنے نبی کے اصول پر عمل نہیں کر رہے ہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اب آئیے میں اللہ کی بارگاہ میں کس طریقے سے کلام کرنا چاہیے. جہاں تھوڑی سی تکلیف آئی، جہاں تھوڑی سی پریشانی آئی تو ہم اللہ کی شکایت شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جیسے تیسے کلمات کہنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کو ہمارا ہی گھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مصیبتوں کے لیے ملا تھا کہ ہمارے گھر پر ہی مصیبت. وہ کون سی مصیبت ہے جو ہمارے دروازے پر دستک نہیں دیتی؟ لیکن آپ آئیے میں آپ کو بتاؤں، حضرت ایوب علیہ السلام پروردگار نے ان کو امتحان میں گرفتار کیا. اللہ اکبر. آپ کے سارے مویشی مر گئے، آپ کے سارے بچے مر گئے، آپ کے سارے مکانات ڈھہ گئے، ساری چیزیں ختم ہو گئیں. آپ جنگل و بیابان کی طرف تشریف لے گئے. اللہ اکبر. جب وہاں پہنچے اور اس کے بعد آپ کو ایک تکلیف، ایک عارضہ لاحق ہوا، مرض میں گرفتار ہوئے. بیوی مرض کے اندر گرفتار دیکھ کر اپنے شوہر سے حضرت ایوب علیہ السلام سے عرض کرتی ہے، میرے سرتاج میں آپ کی مصیبت کو نہیں دیکھ سکتی، تکلیف کو نہیں دیکھ سکتی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. آپ نبی ہیں، آپ کی دعا سے اللہ آپ کی پریشانی کو دور فرما دے گا. جواب سنیے. سارے بیٹے شہید ہو گئے، سارے بیٹوں کا انتقال ہو گیا، سارا مال ختم ہو گیا، سارے گھر ختم ہو گئے. لیکن جب بیوی نے کہا آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کی اس تکلیف کو دور فرما دے، تو اپنی بیوی سے فرماتے ہیں، اے میری شریک حیات، مجھے یہ بتا یہ تکلیف کتنے سالوں سے ہے؟ کہا بس 2-5 سال ہوئے ہیں. کہا اس سے پہلے کی زندگی؟ کہا بڑے آرام سے ہم نے گزاری. تو ارشاد فرماتے ہیں، اے میری شریک حیات، چند سالوں کی تکلیف کی شکایت اللہ سے کرتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، میں اپنے رب سے کیسے اس کی شکایت کروں؟ بیوی تھی، وفادار تھی. اللہ اکبر. آج کی بیویوں جیسی تو نہیں تھی نا. شوہر کو تکلیف آئی اور غریب ہوا، میں تو چلی میکے، مجھے طلاق دے دو تاکہ میں دوسری شادی کر لوں، والعیاذ باللہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری بہت ساری بچیاں عمر کی اس دہلیز پر پہنچ جاتی ہیں جہاں نکاح کا وقت ہو جاتا ہے اور کوئی مسلمان نہیں ملتا تو پتہ نہیں کس کس سے آنکھ لڑا بیٹھتی ہیں اور اپنا ایمان بھی گنوا بیٹھتی ہیں اور اپنی آخرت بھی تباہ کر بیٹھتی ہیں اور اپنی دنیا بھی تباہ کر بیٹھتی ہیں. ڈرو اللہ سے، اللہ کا عذاب بہت سخت ترین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ غالباً حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سر پر کافروں نے اس طریقے سے مارا کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی. اللہ اکبر. اس کے بعد تانا دینے لگے، دیکھو تم نے ہمارا مذہب چھوڑ کر رسول اعظم کا دین قبول کر لیا نا، تو تمہاری آنکھیں ہمارے بتوں نے چھین لی. بس ان کی زبان پر دعا آ جاتی ہے، اے اللہ میں ان کے تانے برداشت نہیں کر سکتی، میں جانتی ہوں کہ میرا رب تو ہے اور تو چاہے تو میری آنکھوں کی روشنی ابھی آ سکتی ہے. بس یہ عرض کرنا تھا، آنکھوں کی بینائی میرے قریب نے عطا فرما دی. آپ اندازہ لگائیں، ہزارہ تکالیف کے باوجود دامن اسلام انہوں نے نہیں چھوڑا. آج ہماری بچیاں محبت کے نام پر، محبت کے نام پر، جذبات کے نام پر کہیں بھی چلی جاتی ہیں. یہ چند دنوں کی زندگی اگر تم نے اس طریقے سے شوق موج کے اندر گزار بھی لی تو جہنم کا ایندھن، جہنم کی تکلیفیں، جہنم کی پریشانیاں، جہنم کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت تمہارے اندر نہیں ہوگی. اللہ ہماری بچیوں کو صحیح شعور عطا فرمائے. عرض یہ
کر رہا تھا کہ آج کی بیویاں شوہر پر تکلیف آئی تو گھر چھوڑ کے بھاگ گئیں، میکے میں جا کر بیٹھ گئیں، جب تیری زندگی اچھی ہو جائے، مال جمع ہو جائے، تب تو ہمیں آواز دینا، تب ہم دیکھیں گے، ورنہ تیرے جیسے کنگال کے ساتھ ہم زندگی نہیں گزار سکتے۔ یہ کیوں؟ یہ سیریل دیکھنے کے بعد، یہ پکچر دیکھنے کے بعد یہ سوچ بنتی ہے۔ اگر انبیاء کی سیرت پڑھے ہوتے، اولیاء کی سیرت پڑھے ہوتے تو یہ سوچ نہ بنتی۔ اللہ اکبر۔ بی بی رحمت نے جو حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ تھی، انہوں نے عرض کیا یقیناً آپ اللہ سے شکایت کرنا نہیں چاہتے، مت کیجئے، میں آپ کی بیوی ہوں، میں آپ کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی، آپ دعا تو کیجئے اللہ آپ کو شفا عطا فرما دے، لیکن ڈرتے ڈرتے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ دیکھیں مصیبت میں کس طرح سے اللہ سے کلام کرنا چاہیے، ڈھنگ سکھا رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، میرے رب مجھے تکلیف پہنچی اور تو رحمان و رحیم ہے۔ یہ نہیں کہا میں نبی ہوں اور مجھے تکلیف، میں پریشان ہو گیا ہوں، بیماری برداشت نہیں ہوتی، نہیں، مولا مجھے تکلیف پہنچی اور تو رحمان و رحیم ہے، اتنا کہنا تھا۔ رب نے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنے پیر کو زمین پر مارو اور جو ٹھنڈا پانی نکلے اسے پیو اور اس سے غسل کر لو۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی ٹھوکر ماری پانی کا چشمہ نکلا، پانی پیے اور پانی کو جسم پر ڈالا، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ بتا دیا گیا قرآن میں اللہ سے بات کرنی ہو تو کیسے کی جائے۔ انبیاء کی ساری دعائیں بتاتی ہیں، ربنا سے آغاز کرتے ہیں۔ قرآن میں جتنی بھی انبیاء کی دعائیں ہیں سب میں ربنا کا لفظ ملے گا۔ اس کی تفصیل اور اس کے بارے میں پھر کبھی بتاؤں گا کہ ربنا کے اندر کتنی چاشنی ہے اور اس کے اندر کتنی پروردگار جل جلالہ نے گہرائی رکھی ہے، اور انبیاء کیوں اس لفظ سے اللہ کی بارگاہ میں مانگا کرتے تھے، آپ کو میں پھر کبھی عرض کروں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے بات کی جائے، تو قرآن نے اس کا بھی ڈھنگ سکھایا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وقولوا انظرنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کرنی ہو تو رائنا نہ کہو، یہ کہو یا رسول اللہ نظر کرم فرما دیں، یا رسول اللہ کرم کی نظر فرمائیں۔ آپ اندازہ لگائیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا طریقہ کوئی صحابی نہیں بتا رہا، میرا رب بتا رہا ہے۔ اس سے عظمت مصطفیٰ سمجھ میں آتی ہے، اس سے مقام مصطفیٰ سمجھ میں آتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کر دے، اللہ اس کی عبادت پر توجہ نہیں فرماتا، وہ تو دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کا ادب بجا لا رہا ہے یا نہیں بجا لا رہا۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ میرے محبوب کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اللہ اکبر۔ اپنے جیسا کہنا تو بہت دور کی بات ہے، آواز پر آواز بلند نہ کرو۔ اگر یہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے اور تمہیں خبر تک نہیں ہوگی۔ ضبط الگ چیز ہے، حبط الگ چیز ہے۔ ضبط جو چیز کی جاتی ہے دے کر چھڑایا جا سکتا ہے، اور حبط جو چیز کی جاتی ہے اسے ختم کر دیا جاتا ہے، چھڑانے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، اگر رسول کی آواز پر کوئی اپنی آواز بلند کرے، نماز اللہ کے لیے پڑھی، روزہ اللہ کے لیے رکھا، حج اللہ کے لیے کیے، زکات اللہ کے لیے دی، لیکن بے ادبی مصطفیٰ کی ہوئی، اللہ اس عبادت کو قبول نہیں فرماتا۔ پتہ چلا مقام مصطفیٰ بہت بلند ہے، بہت عرف و اعلیٰ ہے۔ اللہ عز و جل اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب سکھا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی اس طرح سے بات نہیں کرتے تھے کہ رسول اعظم کی آواز سے ان کی آواز بڑی ہو جائے۔ حضور سے اس طرح سے بات کرو، ماں باپ سے اس کا بھی ڈھنگ قرآن نے سکھایا، کیسے ماں باپ سے بات کی جائے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ماں باپ سے جب بھی بات کرو نا تو احترام سے بات کرو، عزت سے بات کرو۔ ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کہو، ان کے ساتھ عزت سے بات کرو۔ یہ طریقہ قرآن سکھا رہا ہے، یہ ادب قرآن سکھا رہا ہے۔ لیکن آج سیریلوں کا اور ویسٹرن کلچر کا بھوت اتنا دماغ میں بس چکا ہے کہ آج کا مسلمان ماں باپ کا ادب بھی بھول گیا، ماں باپ کا احترام بھی بھول گیا۔ ادب کرو ماں باپ کا، عزت اور احترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ۔ بہت ساروں کو ولایت ملی ہے تو ماں باپ کے قدموں کی برکت سے ملی ہے، ماں باپ کی دعاؤں سے ملی ہے، ماں باپ کی خدمت سے ملی ہے۔ میرے استاد گرامی اکثر کہا کرتے ہیں ساری دنیا کسی کے لیے دعا کرے اور ماں باپ بد دعا کرے تو کبھی کسی کی دعا اس کو لگ نہیں سکتی۔
اور ساری دنیا بد دعا کرے اور ماں باپ اس کے حق میں دعا کریں تو کسی کی بد دعا نہیں لگ سکتی. ماں کی دعا سے ولایت ملتی ہے. باپ کو رسول اعظم نے جنت کا دروازہ فرمایا اور ان کو تم کہتے ہو یہ بوڑھا، بے وقوف، عقل نہیں، ڈیڈ اسٹاک، یہ سارے جملے. احترام کرو اپنے ماں باپ کا. قرآن نے ماں باپ کے ساتھ عزت اور احترام سے بات کرنے کی تعلیم دی. اب آئیے تھوڑا اور آگے بڑھیں. آپ کے دروازے پر کوئی مانگنے والا آیا، اس سے کیسے بات کریں گے؟ کیسے بات کریں گے؟ یار تو پریشان کر دیا ہے، جب دیکھو تب لے بھاگ، اس طریقے سے کرتے ہیں نا. قرآن ان سے بھی بات کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے. قرآن کہتے ہیں قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی. اچھی بات کہنا اس صدقے سے بہتر ہے جس صدقے کے پیچھے تم مانگنے والوں کو اذیت پہنچاؤ. یعنی تم دو اور پھر جھڑکو بھی، اس سے تو بہتر ہے کہ تم اچھی بات کہہ کر اسے رخصت کر دو. بھائی کہیں اور دیکھ لو، میں آپ کا سوال پورا نہیں کر سکتا. اس طریقے سے مانگنے والے سے بات کرنے کا طریقہ قرآن سکھا.